میں جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے۔ اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا، جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے، ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ، اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی، جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی، ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں، جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں۔ یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت۔ علا بن حضرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں، بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو آگے دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے، قبر کھودی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کے، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأْ، جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی، اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی، لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے، یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے، پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا، تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے تو سنبھال، کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا، میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو، تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا خالد کو، خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ پہ سناٹا طوریہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے، تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل
کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں، ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا۔ اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی، وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد نے کہا کام بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں پانسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے، اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا 60 سال کی عمر بھی نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ جاؤ۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے، زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اور زیادہ نہیں کر سکتے تو ہر مہینے 3 دن، 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، چلا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو، جاؤ باقاعدگی سے، ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو، چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاش پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے، توبہ بھی کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے، اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے۔ جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو، جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ، جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو، ختم کر دو، جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں، یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے، تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو۔ بیت السلام، مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا، بیت السلام،
یہ سلامتی، ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے، یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو، سارے گلے، سارے شکوے، سارے رنج، سارے غصے، سارے گلے، ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو، دفن کر کے اٹھو۔ بھائی سے بگڑی ہے، بیوی سے بگڑی ہے، ماں باپ سے بگاڑی ہے، دوستوں سے بگاڑی ہے، پارٹنر سے بگاڑی ہے، پڑوسی سے، جس سے بھی بگاڑ ہے، دفن کرو، دفن کرو، دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کانپ گئے صحابہ، کون؟ شرابی، زانی، سود خور، قاتل، ڈاکو، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا۔ 3 دفعہ 3 دفعہ 3 دفعہ۔ میرا دیش نفرتوں کی مار کھا رہا ہے، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت، کاروبار کے نام پہ نفرت، قوموں کے عنوان پر نفرت، زبانوں کے عنوان پر نفرت، صوبوں کے عنوان پر نفرت، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پہ نفرت۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو الفت کا دین ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں۔ مجھے تم فتوے نہ سناؤ، مجھے پیار دو، میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ انسان بھی ایک جانور ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں۔ جانور کو چارہ دکھاؤ وہ قریب آ جاتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ وہ بھاگ جاتا ہے۔ انسان بولنے والا جانور ہے، جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا۔ اور میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ ابو جہل کی اتنی منتیں کی، ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، پتا تھا، اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر، بس کر، ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا، مہربانی کر اب بس کر۔ جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا، اس کی امت بھائی بھائی کا گلا کاٹے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے۔ ایک جگہ مترے نماز پڑھنے، چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے، داڑیاں خوبصورت، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، وہ کہنے لگا، تیسری دفعہ السلام علیکم، ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں کہا۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے، میرے سلام کا جواب دیتے۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے۔ میں علماء کی بھی منت کرتا ہوں کہ اس منبر کو محبت کے لیے رکھو، اس منبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے، نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے۔ اس منبر کو اس سے بچاؤ۔ تمہارے مسائل ہیں، تمہارے عقائد ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاؤ، اپنی درس گاہ میں بتاؤ۔ اس منبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ فتوی بازی سے کام نہ لو، محبت سے کام لو۔ تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو علماء سے کہتا ہوں، تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اس منبر کو محبت کے لیے رکھو، اس منبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ، فتوے بازیاں، مناظرے، چیلنج۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے؟ میں اسپین گیا پچھلے سال، پوری دنیا میں پھرنے کا، پوری دنیا سے مراد نہیں، میں نے بہت سی دنیا پھری، لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا۔ اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا، 800 سال حکومت کی،
1492 میں سورج غروب ہوا، 892 ہجری میں اسلام داخل ہوا اور 898 ہجری میں وہاں رخصت ہوا۔ 806 سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا۔ مجھے اس بات نے نہیں رلایا، مجھے اس بات نے رلایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا وہ ہر وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ رویا۔ قرطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے، کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا۔ سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے، علماء دست و گریباں ہو گئے، عوام آپس میں الجھ گئے، میرے رب نے ان کی شام کر دی۔ اللہ کے واسطے واپس آؤ، یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد۔ تبلیغ میں وقت دو، توبہ کرو، محبت محبت محبت، اختلاف رکھو، پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو، لگانا سیکھو، سلام کرنا سیکھو، سلام کا جواب دینا سیکھو۔ نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ سنتیں پڑھو۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، ولك الأمر من قبل ومن بعد، ولك الحكم من قبل ومن بعد، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإنك عليم بذات الصدور. يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ، اے رحیم و کریم، شہنشاہ، مہربان، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، اے ساری قوتوں کے مالک اللہ، ساری قدرتوں کے مالک اللہ، اے بے نیاز اللہ، اے احد اور صمد اللہ، نہ تجھے جگہ کی ضرورت، نہ زمان و مکان تیری ضرورت، نہ بیوی بچے تیری ضرورت، نہ فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ فرشتے تیری ضرورت، نہ انسان جنات تیری ضرورت. تو ضرورتوں سے پاک اللہ، تیرے ضرورت مند بندے، تیرے حاجت مند بندے، تیرے مصیبت زدہ بندے. ہو رہی ہے جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ، مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے. ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لوٹ جاتے تھے۔ تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، سارے شہر میں کوئی بے نمازی نیت کرتے ہو نا بھائی، کوئی عورت آپ کے یہاں تو ویسے ہی پردہ ہے، بہت کم بے پردگی ہے، لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ کوئی بے پرد نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو۔ آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے، ہمارے تو چلے گئے، اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم 7 زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے۔ آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے، اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو، کبھی سرسبز نہ ہو سکو۔ آج کے کالج اور اسکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے۔ پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ اگر زندہ ہیں قدر کرو، کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے جاتی جا کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگ لے، ان کو راضی کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے اس سے ہی صلح کرو، جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائیو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، فاعفو واصفحو۔ اللہ نے گھر کا اصول بتایا، ان تعفو وتصفحو وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ بڑی دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو۔ تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا، چھپانا، مٹانا، اصل مطلب ہوتا ہے عفو، مٹا دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، بڑھانے کے نہیں۔ اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا۔ اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے، معاف کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ بدلہ لینا آسان کام نہیں، بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں، پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں نہ دوں مجھے صبر نہیں آتا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ ماروں، لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگلا اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے۔ اور شریعت کے حسن دیکھو، اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں، اور اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے ہو، یا معاف کر لو یا پیسے لے لو، بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو۔ کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑنی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہوگی تو 1.5 اب اس کی توڑو۔ تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے، اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا۔ اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں 2 آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے، ایک تو نا کافر ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینہ ہے۔
تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، ان میں دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے۔ باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے تھے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ سود کھانے والا ہے۔ تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ۔ ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکسڈ ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اوہ اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی۔ سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے اپنے کسی غریب کو، فقیر کو دے دو۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو۔ یہ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے سنو، یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم، آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 7 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا۔ ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں۔ ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے۔ سودی سٹا، سود، بیمہ، جوا، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی، اوپر والے ایک کی گنجائش نہیں۔ یہاں کوئی اسکول ہوگا، اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتا ہے کہ میرے اسکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں، 200 بچیاں پڑھ سکتی ہیں، اس سے اوپر وہ معذرت کرے گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ ہتار کے فیکٹری والے کو یہ پتا ہے کہ میری فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کو نہیں، کہتا جی اس سے زیادہ کی گنجائش کو نہیں۔ اب سوچو تو صحیح، اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنے مارنے ہیں، لہذا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے۔ یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہوئی نا، یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ بھیجنے کتنے، ہماری روٹی نہیں ہو رہی، تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا، اولاد ہی دیتا جا رہا ہے، تو ہم برتھ کنٹرول کریں گے۔ یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا، یا اللہ میری امت سب سے زیادہ، میری امت سب سے زیادہ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے۔ نہ خامد ہے جو ساتھ دے، نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے، نہ ساس ہے جو ساتھ دے، نہ کوئی بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ پھوپھی ہے۔ اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے، اکیلی نے۔ لہذا ادھر سے طبیعت میں آ گئی آوارگی،
आजादी, और उधर जिंदगी की मुआशरत के उसूल टूट गए। हामिद कोई नहीं मिलता वहां की औरत, लिहाजा उस बच्ची ने अकेला संभालना है। तो तुम मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए। तो क्या नतीजा निकला कि आज यूरोप माइनस में जा रहा है। पैदा थोड़े होते हैं, मरने वाले ज्यादा हैं, मरते ज्यादा हैं, पैदा थोड़े हो रहे हैं। इटली इसमें आगे जा रहा है। हर साल बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं। इधर हर साल नए स्कूल खुल रहे हैं, उधर हर साल स्कूल बंद हो रहे हैं। जर्मनी में मैंने सफर किया, 100 गाड़ियां गुजरती थी और एक आदमी जा रहा, एक लड़की जा रही या 2 जा रहे हैं। कोई 100 गाड़ी के बाद एक गाड़ी नजर आती थी जिसमें कोई बच्चा बैठा होता था, वरना अकेले। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सिर्फ पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बने हैं, बाकी देहाती लोग अभी भी समझदार हैं। अल्लाह के फजल से डिग्गी में भी बच्चे बैठे होते हैं, डिग्गी में भी बच्चे बैठे होते, पिछली सीट पे 3 की बजाय 8 बैठे होते, गोदी में, वो उसकी गोदी में, उसकी झोली में। ये सिर्फ पढ़े लिखों को उन्होंने बेवकूफ बनाया है। हमारा चूंकि 70% तबका तो देहात में रहता है, और गरीब आदमी को वैसे ही परमाणु कहता शुक्र है एक और आ गया, एक मजदूर और पैदा हो गया, एक मजदूर और पैदा हो गया। वो तो शुक्र करते हैं कि एक मजदूर और पैदा हो गया। मालदार परेशान होते हैं, जायदाद तकसीम हो जाएगी, जमीन तकसीम हो जाएगी, घर तकसीम हो जाएगा, दुकान तकसीम हो जाएगी, फिर क्या बनेगा। बेवकूफ जैसे खुद राज़िक बने बैठे। तो गरीब कहता चलो ठीक है, एक और आ गया, फरेब दिया है, बातिल हमें फरेब दे गया और तुम्हारी रोटी पूरी नहीं हो रही, आओ हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम आबादी घटाओ, हाँ बख्शो, बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, हम ऐसे ही ठीक हैं। हमारा राज़िक अल्लाह है और उसके खजाने कम नहीं हुए हैं कि आबादी घटाने की सोचें। हाँ, सूद खत्म करो, झूठ खत्म करो, बीमा खत्म करो, सट्टा खत्म करो, जुआ खत्म करो, दुनिया खुशहाल हो जाए। से मेरे भाइयों, इन बैंकों से सूद तो मिटा दो, अपने अकाउंट तो तब्दील करो, फिर अल्लाह बरकतें देगा, अल्लाह रहमतें लाएगा, अल्लाह मोहब्बतें लाएगा। जिस घर में हराम पैसा गया उसी घर से मोहब्बतें रुखसत हो, चैन चला गया, उल्फतें चली गईं। से भाइयों, इसकी नियत करो भाई, अपने पैसे को पाक करना है, ठीक है ना भाई। हराम लुकमा मुंह में न जाए, याद रखना। जैसे ये गली हुई ग़िज़ा अंदर चली जाए ना तो फूड पॉइजन हो जाता है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, एकदम अंदर में एक सिस्टम चलता है, वो गंदगी अल्लाह बाहर निकाल देता है। अगर ये सिस्टम ना होता तो हम अपने लुकमों से खुद मर जाते। ऐसे ही हराम लुकमे की ताजा रोटी, ताजा गोश्त, ताजा दूध, ये भी फूड पॉइजनिंग है, लेकिन ये रूह पे जाके पॉइजन बनता है। ये मैदे में पॉइजन नहीं बनता, ये रूह पे बनता है, फिर वो गंदी हो जाती है, वो जिना को चलती है, वो शराब को चलती है, वो जुए को चलती है, वो सिनेमा को चलती है, वो गाने को चलती है, वो जुल्म को चलती है, माँ बाप की नाफरमानी को चलती है, बेपर्दगी को चलती है। और जब अंदर में साफ सुथरी ग़िज़ा जाए तो जिस्म में ताकत आती है, जब अंदर में हलाल ग़िज़ा जाती है तो फिर रूह नेकी को चलती है, नमाज को चलती है, तहज्जुद को चलती है, तक़वे को चलती है, नाफरमानियों से बचती है। भाइयों, लुक़मा पाक करो, नियत कर लेना सारे भाई। हर महीने 3 दिन लगा लिया करें, कौन सा जोर लगता है। हर महीने 3 दिन लगाते रहोगे, इंशाल्लाह ईमान में बहार आती रहेगी, यकीन बढ़ता रहेगा, अल्लाह का ताल्लुक बढ़ता रहेगा, आहिस्ता 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 सारी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाए। तो भाई करोगे ना सारे भाई चीज। देखो भाई, नमाज एक तो नमाज नहीं छोड़नी भाई। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआ लेनी है, आपस में लड़े हो तो सुलह कर लो, मोहब्बतें रखो, माफ करना सीखो। मैं ये उसूल बताते भूल गए, इंसाफो व तस्फहु व तग़फिरु, आफ छुपाना, मटी डालना। जब किसी से कोई रंजिश हो जाए तो क्या करो, उसे छुपाओ,
چھوڑو یار چھوڑو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وَتَصْفَحُ پہلا درجہ کیا ہے؟ مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ وَتَصْفَحُ صفا کسے کہتے ہیں؟ صاف کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ۔ اس لیے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ۔ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں، TIP کالونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے، پہلا اصول تعفو مٹی ڈالو، تصفحو صفا بناؤ، دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو، اور دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو، دھوو۔ زبان یاد رکھنا بھائی، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عضو کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے گول سے میٹھا گول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کر دوں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گئے، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر آ کر اس کو خود ہی شرم آ گئی، جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا، پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے اتنا ضرور کہا میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں بولا سوچ کے، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس، کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتا ہے میرے الفاظ واپس آئے۔ تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو۔ تو کیا کہا؟ تصفحو تعفو وتصفحو، اپنے دل کو بھی دھو صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تغفرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما، یہ صرف لفظ غفرہ میں شامل ہے۔ تغفرو معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحو دل صاف کرو، تغفرو صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے تو میں 10 سناؤں گا، کھری سناؤں گا، کھری۔ اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا۔ جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے۔
नमाज पढ़ना मेहनत चाहता है, रोजा, हज, ज़कात मेहनत तलब काम है, लेकिन ये बड़े आसान हैं अखलाक के मुकाबले में। सारी रात नफल पढ़ने आसान है और जबान को गीबत से रोकना मुश्किल है। सारे दिन सारे अल्लाह 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 की लाखों तस्मीयां पढ़ना आसान है और उसको गीबत से रोकना मुश्किल। और ये जो नेक लोग होते हैं, ये पता कैसे शुरू होते हैं? अल्लाह माफ फरमाए जी, बस क्या कहते हैं, क्या पूछते हो उसका? और फिर शुरू पहले कहेंगे अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह के कानून को कभी मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह माफ फरमाए, और फिर जबान खुल जाएगी, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, और घरों को आग लगा देती। आपने फरमाया जो लोगों को लड़ाते हैं इधर की उधर सुनाकर, उधर की इधर सुनाकर, वो अल्लाह की नजर में ऐसे गंदे हैं जैसे तुम्हारी नजर में पाखाना गंदा।